أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی دوسری نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ابتداً سورہ نساء کی ایک آیت ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ منکم، کہ جو عورت زنا کے اندر پکڑی جائے اور اس کے اوپر 4 گواہ ثابت ہو جائے، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، قرآن مجید نے اس کی سزا سنائی تھی فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، کہ اس کو بند کمرے میں یعنی قید میں رکھا جائے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکالے۔ ابتدا میں کوڑے لگانے والی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ سزا قرآن نے متعین فرمائی تھی۔ جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے آیت میں فرمایا تھا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکالے، تو اللہ نے یہ دوسرا راستہ کوڑے والا نکالا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ آیت اب مکمل طور پر راجح ہو گئی اور اسی کے اوپر عمل ہوگا۔ اس آیت پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ گناہوں کی جڑ اور ایک سنگین جرم ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں، سب سے پہلی اس کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ عورتوں میں مال کی کمی اور حسن کی زیادتی اور مرد میں مال کی زیادتی، اس کو ایک اللہ والے نے اپنے جملے میں ایک عجیب طریقے سے باندھا ہے کہ اس جملے کو آپ اپنے گھر کے اندر لکھ کر لگائے، انشاءاللہ اس سے بہت جلد فرق پڑے گا۔ اس اللہ والے نے لکھا ہے کہ عورت کو مال نے برباد کیا اور مرد کو جمال نے برباد کیا۔ یہ جملہ آپ لکھ کر لگا لیجئے گھروں میں کہ جب بھی کسی کے گناہ کرنے کا ارادہ ہوگا تو بربادی اس کے سامنے اس کو نظر آئے گی، کہ جس حسن و جمال کو دیکھ کر اپنا مال لٹا کر جو برباد ہو رہا ہے، تو اللہ والے یوں فرماتے ہیں کہ اس اوپر ہیڈنگ دی، عنوان دیا، اور نیچے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ایک بادشاہ راستے سے جا رہا تھا،
اور اس کے پیچھے ہزاروں خادم اور اس کے ملازم اور سپاہی اور فوجی، پورا لشکر تھا۔ جنگل سے اس کا گزر ہو رہا تھا، تو اس نے جنگل میں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کھیتی میں کام کر رہی ہے، لیکن بڑی خوبصورت تھی۔ اس پر اس کی نظر جم گئی۔ اس نے اپنی سواری کو وہیں روک لیا اور اپنے سارے خادموں سے اس نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ اب بادشاہ کا حکم تھا، ساری فوج، سارا لشکر، سارے خادم نکل گئے، یہ اکیلا وہاں کھڑا رہا اور ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور کہا کہ اس عورت کا پتہ پوچھ لو، یہ کہاں رہتی ہے، اور اس کو آمادہ کرو کہ یہ میرے پاس آ جائے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب عورت خوبصورت تھی، وہاں جمال تھا یا مال تھا؟ وہ جب بیچاری گھر پہنچی کھیتی میں کام کر کے، تو اس کے پاس جب یہ پیغام پہنچا کہ وقت کا بادشاہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو منہ میں پانی آ گیا کہ میں مزدور عورت اور بادشاہ مجھ سے نکاح کرے گا، وہ سوجان سے قربان۔ لیکن بیچارہ جو شوہر ہے، جو اس کے ساتھ کھیتی میں کام کر رہا ہے، وہ غریب ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو اسے چھٹکارا کیسے حاصل کرے؟ کہا اس سے طلاق لے لے۔ جب وہ بیچارہ گھر میں جیسے آیا تو آنے کے ساتھ برس پڑی اور کہا کہ مجھے طلاق دے دو۔ بیچارہ گھبرا گیا، بھئی کیا غلطی ہے، مجھ سے کیا قصور ہوا ہے؟ کہا مجھے کوئی بات آپ کی سننی نہیں ہے، مجھے طلاق دے دو۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت مرد کے پاس سامنے سے طلاق مانگتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ طلاق مانگ لی اور وہ بیچارہ غریب تھا، اس بار بار سمجھا رہا تھا لیکن کوئی طریقے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، بس کوئی بات نہیں، مجھے طلاق دے دو۔ اس نے دے دیا۔ اب وہ بوڑھی عورت اس کو لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچی۔ دھیان سے سن لیجئے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج کل جو بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اسلام نے جو اصول اور قانون، جو ضابطے بتائے ہیں نا، ان سے ہٹ کر اگر کام کرو گے تو نقصان ہی ہونا ہے۔ دوست کی حد تک ہے، کچن کی دوستی اور بیڈ روم کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی ہے، یہ چیز سمجھ لیجیے۔ اتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ایک دوست اپنے دوست کو گھر میں لے جاتا ہے، اپنا جگری سمجھتا ہے اور اپنا وفادار سمجھتا ہے، اس کی بیوی اس کو چائے بنا کر دیتی ہے، کبھی کھانا کھلاتی ہے، اور اسی کے بیوی کو لے کر وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ واقعات آج ہمارے دور میں سامنے ہیں، موجود ہے۔ جو اسلام نے قانون سکھایا ہے کہ دوستی آپ کی باہر رکھو، گھر کے اندر کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال وہ بوڑھی عورت اس کو لے کر گئی بادشاہ کے محل میں، دیکھ کر آنکھیں تو چار ہو گئی کہ بیچاری کھیتی میں کام کرنے والی اور یہاں بادشاہ کا محل۔ اس کو غسل دیا گیا، اس کو ہیرے جواہرات سے مرصع کیا گیا اور اچھے سے اچھا لباس پہنا کر اس کو تیار کیا گیا اور دلہن بنا کر بادشاہ کے بیڈ روم میں اس کو لے جایا گیا۔ بادشاہ جب داخل ہوا اپنے کمرے کے اندر، تو داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر لیا گیا اور دونوں نے اپنے بدن کا لباس اتار لیا۔ قریب تھا کہ بادشاہ اس کے بدن کو چھو لے گا، اللہ کی جلال اور غضب کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ کے جلال اور غضب کی نظر وہاں پڑ گئی، اس لیے کہ وہ بیچارہ جو وہاں سے ٹوٹے ہوئے دل سے بددعا کر رہا تھا کہ میری عورت کے ساتھ میرا کبھی جھگڑا نہیں ہوا، اچانک کیا ہو گیا کہ میری عورت طلاق لے کر چلی گئی، اس کا دل تو ٹوٹا ہوا تھا نا۔ اللہ کے پاس اس کی بڑی قدر تھی، اس کی بددعا تھی ادھر سے، اور یہاں معاملہ ٹیڑھا تھا۔ تو بہرحال اللہ کی غضب اور جلال کی نظر پڑ گئی اور دونوں کے بدن پر اللہ نے فالج اور لقوے کا اثر ڈال دیا۔ وہ ادھر بے لباس زندہ لاش کی طرح، یہ ادھر بے لباس زندہ لاش کی طرح، ایسا حال کر دیا کہ وہ بدن کے کپڑے بھی پہن نہیں پائے، نہ بادشاہ پہن سکا نہ عورت پہن سکی۔ صبح ہو گئی، بہت زیادہ وقت ہو گیا، بادشاہ کا معمول جلدی اٹھنے کا تھا۔ سارے سپاہی کہے کہ آج کیا ہو گیا کہ بادشاہ سلامت باہر نہیں آ رہے؟ سلامت ہوگا تو باہر آئے گا نا، اندر تو معاملہ ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ بہت دیر کے بعد کچھ نہ کچھ بات ہے، دروازہ توڑا گیا
تو دیکھا دونوں بے لباس پڑے ہوئے ہیں اور دونوں کے بدن پر لقوے کا اثر ہے اور ٹک ٹکی نظر سے دیکھ رہے ہیں، زبان سے بول بھی نہیں سکتے ہیں اور بدن کا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے ہیں۔ اس لیے اس اللہ والے نے فرمایا کہ مرد کو کس نے برباد کیا؟ بولو نا، تو لکھ کے کیسے لگاؤ گھر میں، یہ یاد رہو، مرد کو کس نے برباد کیا؟ جمال، اور عورت کو کس نے برباد کیا؟ مال۔ وہ ادھر مال کو دیکھ کر برباد ہو گئی، یہ ادھر حسن و جمال کو دیکھ کر برباد ہو گیا۔ اس کے اتنے بڑے نقصانات اسلام نے لکھے کہ اس کو اب یاد رکھیے، زنا کرنے کے لیے انسان کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں نا، وہ نقصانات حتمی ہیں، پکے ہیں، یقینی طور پر ہیں، 1001% وہ نقصانات اس کی زندگی میں آنے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ سب سے پہلا نقصان علماء کرام نے لکھا ہے، اس کے علم میں کمی آ جاتی ہے، چاہے کتنا بھی علم اس کے پاس ہو، دین کا علم، اس کے علم میں کمی آ جاتی ہے، اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے اللہ والوں کا نور ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان اگر زیادہ گناہوں میں ملوث ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے چہرے کو دیکھو اور نماز پڑھنے والے کے چہرے کو دیکھو۔ ابھی آپ الحمدللہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جا کر آئینے میں دیکھ لیجئے، آپ کے چہرے پر اللہ کا نور ضرور نظر آئے گا، سجدے کا نور آپ کے چہرے پر ضرور نظر آئے گا۔ اور آپ رمضان کے بعد نماز چھوڑ کر دیکھیے، آپ کا چہرہ آج کا دیکھیے اور رمضان کے بعد کا چہرہ دیکھیے نماز چھوڑنے کے بعد، آپ کو خود کو فرق محسوس ہوگا۔ تو اس کے چہرے سے نور ہٹا لیا جاتا ہے اور اللہ والوں سے اس کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، نیک لوگوں سے اس کے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ راستے میں، اللہ کے راستے میں چلنے والی جماعت چل رہی ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، ہاں ان کا کام ہی ہے بھائی، یہ تو فرصت علی خاں ہے، اچھے لوگوں کی برائی کرے گا اور برے لوگوں کی اچھائی کرے گا۔ اور خطرے کی بات کیا لکھی؟ خطرے کی بات یہ لکھی، اس کو پتا نہیں کہ اس کے پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہے، وہ تو آئینے میں دیکھ رہا ہے تو میری پیشانی تو صاف نظر آ رہی ہے۔ حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ زنا کر کے فارغ ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی پر لکھتے ہیں کہ یہ اللہ سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو نماز سے بے نمازی لوگ اس کو اچھے نظر آنے لگتے ہیں اور نمازی لوگ اس کو برے نظر آنے لگتے ہیں۔ بے پردہ عورت اس کو اچھی نظر آتی ہے اور پردے والی عورت اس کو بری نظر آتی ہے۔ اور اس سے بڑا نقصان یہ لکھا ہے کہ حلال بیوی کی لذت ختم ہو جاتی ہے، حرام میں اس کو لذتیں ملنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سارے نقصانات ہیں، اور سب سے خطرناک نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا سب سے خطرناک نقصان یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا؟ کہ ذرا بھی نقصان ہوا نا، کاروبار میں نقصان ہوا یا گھر میں کچھ معاملہ کھڑا ہوا یا کوئی ٹینشن والی بات پیدا ہو گئی یا دوستوں کی طرف سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو فوراً اپنی زبان سے اللہ کے بارے میں شکوہ شکایت کرے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں اس کے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، نئی نئی بیماریوں کے اندر وہ ملوث ہو جاتا ہے، عجیب عجیب قسم کی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کون سی بیماری لگ گئی۔ فرمایا اس کے عمر میں کمی ہو جاتی ہے، اس کے اعضاء کی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، بڑھاپا ہے، لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے گناہ نہیں کیا ہے، تو ایسی عمر کے 90 سال کی عمر میں بھی وہ کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اعضاء کی طاقت کو اللہ نے مضبوط رکھا ہوا۔ تو یہ سارے نقصانات ہیں، اگر ان نقصانوں کو اگر آپ سامنے رکھو تو ایک ایک نقصان کے اوپر لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے مختصر آپ کو بتا دیا اتنے سارے نقصانات اس کے زندگی میں ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الزنا یقرض المؤمن، اگر بندہ اتنا سوچ لے نا کہ میں اپنا منہ کالا کر رہا ہوں تو یہ آفت میرے گھر میں آنی ہے آنی ہے آنی ہے، اتنا سوچ لے گا تو کبھی نہیں کرے گا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے،
وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے بہن کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے یا میرے بیوی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس وبال سے، اس وبا سے مکمل حفاظت فرمائے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ ہے۔ نوجوان لڑکا تھا، وہ کسی کے ہاں نوکر تھا۔ اس عورت کا نام غامدیہ تھا، جس کے پاس وہ نوکری کرتا تھا، ملازم تھا۔ اس عورت کا نکاح ہو چکا تھا، اور جو ملازم لڑکا تھا اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ کنوارا تھا۔ اس عورت کے اوپر وہ بھی فدا ہو گیا، عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی، اور دونوں نے منہ کالا کر لیا۔ اس لڑکے کے باپ نے 4 گواہوں کے ساتھ اپنے لڑکے کو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ صحابہ کے اندر یہ عادت تھی کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا تھا تو سامنے سے آ کر پیش ہوتے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بدگمانی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ سے گناہ ہوا نہیں بلکہ گناہ کروایا گیا ہے۔ اس لیے کروایا گیا ہے کہ وہ گناہ نبی سے نہیں کرایا جا سکتا ہے، اگر نبی سے کرو تو نبوت کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ صحابہ سے اس لیے کروایا گیا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے امت کو رہبری مل گئی اور مسئلہ بتایا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو صحابی کے بارے میں اگر کبھی ایسی بات سن لو تو ان کے بارے میں دل میں کوئی بدگمانی نہیں آنی چاہیے۔ تو وہ غامدیہ جو عورت تھی وہ شادی شدہ تھی، اور لڑکا نوجوان بغیر شادی کا تھا، کنوارا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آ گئی، 4 گواہ پیش ہو گئے۔ 4 گواہ پیش ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سزا متعین فرمایا شادی شدہ کو سنگسار کرو، اور جس کا نکاح نہیں ہوا ہے اس کو 100 کوڑے لگا دو۔ دونوں کی سزا الگ الگ تھی کہ شادی شدہ اگر یہ حرکت کر رہی ہے تو اس کا مرد ہونے کے باوجود یہ حرکت کر رہی ہے، اور غیر شادی شدہ ہے، اس کے پاس عورت نہیں تھی، اس نے کر لیا، تب بھی اسلام کی رحمت ہے کہ اس کو صرف 100 کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ آج کل میں ایک بات تھوڑا ہٹ کر کروں آپ سے۔ آج کل انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ کا دور ہے۔ اتنے گہرے تعلقات ہونے کے بعد جا کر اس آخری حرکت پر انسان اترتا ہے۔ آپ نے انبیاء کرام کی سیرت پڑھی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں کسی نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے یہ درخواست نہیں کی کہ اللہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی نبی نہیں کیا۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی طرف سے آسمانوں پر بلایا۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں کہا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے کنٹینیو بات ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ہوتی تھی نا، کلیم اللہ۔ میں ایک باریک نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں، نوجوان کان کھول کر سن لینا اس نقطے کو۔ بات ذریعہ بن گئی ملاقات کا، سمجھ رہے بات کو؟ بہت باریکی کی بات ہے۔ بات کرنا ذریعہ کیا بن گئی؟ ملاقات کا، دیکھنے کا۔ جیسا بھائی واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ کسی کا کانٹیکٹ ہوا، خیر ہم بہت دن سے دور سے بات کر رہے ہیں، ابھی ہم ملاقات کرنی چاہیے، ہوتا ہے نا؟ یہ دھیرے دھیرے یہی ہوگا۔ اللہ والوں نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جہاں جڑ ہے نا اس جڑ کو کاٹ دو، وہیں سے ختم کرو۔ یہ کچا دھاگا ہے، فوراً ٹوٹ جائے گا، اور جڑ اگر ختم نہیں کرو گے، آگے بڑھو گے اور ملاقات کی خواہش کرو گے، ایک دوسرے کو سامنے دیکھنا چاہو گے، تو ایک رسی بن جائے گی۔ جو دھاگا ٹوٹ سکتا ہے تو رسی بعد میں ٹوٹنے والی نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی، تمہارے خاندان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بندے کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا ہے اور وہ پریشان حال ہوتا ہے، روزی کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ اس کے ایک گناہ کی وجہ سے بچے پریشان ہیں، بیوی پریشان ہے، خاندان پریشان ہے، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے۔ وہ محنتیں کر رہا ہے لیکن اس کے گھر میں روزی نہیں آ رہی، اس کے گھر میں چولہا نہیں سی لگ رہا ہے، پریشان حال ہے۔ اس لیے فرمایا ان گناہوں سے سچی توبہ کر لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی ناراضگی سے بچ سکو، کیونکہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچ لیں کہ جس وقت میں یہ گناہ کر رہا ہے، جیسا میں نے آپ کو واقعہ سنایا بادشاہ کا، کہ اسی طرح اگر اللہ کی غضب اور جلال کی نظر اگر پڑ گئی اور اسی وقت موت کا فرشتہ آ کر کھڑا رہا اور روح نکال کر لے کر چلا گیا، تو ہم کس حال میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے بھائی؟ مرد مومن اتنا سوچ لے، کیونکہ مرد مومن کی نظر ہر وقت اللہ کی ذات پر ہوتی ہے اور اپنے آخرت کے انجام پر ہوتی ہے۔ اتنا سوچ لے کہ میں اس وقت میں اگر موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو گیا اور دبوچ کر میری روح نکال کر لے کر چلا گیا، تو اس وقت میں تو میرا ایمان زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ ایمانھا کالظلہ، جب بندہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان اندر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا دیا جاتا ہے، تو اس وقت میں یہ تو کفر کی حالت میں ہے، ایمان نہیں اس کے پاس۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ پھر یہ زنا کر کے فارغ ہوتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے تو ایمان لوٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایمان کیسا لوٹایا جاتا ہے؟ کمزور کر کے لوٹایا جاتا ہے۔ جو پہلے ایمان میں پختگی تھی نا، وہ نہیں ہوتی ہے، اب کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک اللہ کا ماننے والا ہزاروں معبودان باطلہ کے ماننے والوں سے ڈرنے لگ گیا، وہ اثر ہمارے اوپر آ گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ بدترین عمل ہے، اس سے خود بھی بچو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اور اس کا جو برا سے برا ذریعہ آج کے دور میں ہمارے ہاتھوں میں جو دیا ہوا ہے نا، وہ شیطان سے بڑھ کر، آج دیکھیے پچھلے 50 سال کا مطالعہ کیجئے، جو اس 5-10 سال کے اندر سماج میں جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں وہ پچھلے 50 سال میں نہیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ بچے ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہمارے بچے نہیں ہیں، وہ بیڈ روم کے اندر لڑکی الگ ہے، بیڈ روم کے اندر لڑکا الگ ہے، پوری رات موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک کے اوپر وہ زنا کر رہے ہیں، فیس بک پر زنا کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اس لیے اپنے اولادوں کی حفاظت کیجیے، اللہ نے یہ ذمہ داری ہمیں سونپی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرو، اپنے اولادوں کی بھی حفاظت کرو۔ اگر تمہارے گھر میں آگ لگے گی تو گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، اور بہت قیمتی کپڑے اور شوکیز رکھا ہوا ہے، تو گھر میں آگ لگے گی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر میں ہیں، تو بھائی آپ گھر میں سے کس کو نکالو گے سب سے پہلے؟ بولو نا، سونا چاندی نکالو گے، کپاڑ نکالو گے، کیا بچوں کو نکالو گے؟ سب سے پہلے بچوں کو نکالو گے۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔